جس تیزی سے سفارتکاری ہو رہی ہے، ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان آئے، پھر عمان گئے، پھر پاکستان آئے. ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ اپنا ڈیلیگیشن تھا اس کو وہاں روک لیا کہ جی اب ایران فون پہ ہی بات کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وسیع تر معاہدہ جو ہے وہ شاید ہونے جا رہا ہے. تو حالات نکھرتے جا رہے ہیں اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ پورے خطے کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے. سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا، اس کا مطلب سیٹل ہو گئی ہے. یہ کبھی شاید یہ نہیں کہیں گے کہ معاہدہ ہو گیا، لیکن یہ کہ اندر خانے گویا معاہدہ ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسی خطے کے اندر انڈیا بھی ہے، دبئی بھی ہے، اسرائیل بھی ہے. بہت سے ابھی اسپائلر بیچ میں ایسے موجود ہیں کہ چیزوں کو خفیہ رکھنا شاید زیادہ مناسب ہے. چائنا اور رشیا ان کا رول کس حد تک ہے اس تمام تر چیزوں میں؟ چائنا ایمرجنگ سپر پاور ہے اور امریکہ اسے کنٹین کرنا چاہ رہا ہے. ایران اور امریکہ کی جنگ تو تھی ہی نہیں، یہ تو اصل میں تو چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے جنگ. ایران کا سروائیو کرنا در حقیقت چائنا کی جو ہے نا اپنی جو بھی اس کی پالیسیز ہیں ان کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری. چائنا نے اپنا پورا پیچھے رہتے ہوئے زور پورا استعمال کیا. کیسے بچا سکتا ہے امریکہ اسرائیل کو، یا دونوں گئے؟ اصل میں وہ جو نیا سیٹ اپ ہے نا اس میں دونوں کا کام تو الٹیمیٹلی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان. آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں خالد حمود عباسی صاحب. اور گزشتہ جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا بہت سارے سوالات اٹھے اس کے حوالے سے، اور آج ہم پھر کوشش کریں گے کہ آپ کے ان سوالات کے جواب لیے جائیں. میں ہمیشہ کی طرح خالد صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. خالد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے وہ نوازا، اور مسلسل آپ جو ہیں وہ ایک 3 دن سے لاہور میں ہیں اور مسلسل جدوجہد بولے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جی آپ کا بھی شکریہ، خاص طور پہ آپ کے سامعین کا شکریہ کہ جن کی ڈیمانڈ پہ دوبارہ بیٹھنا پڑا. جی بالکل جی. اچھا خالد صاحب شروع کرتے ہیں. پھر جو سب سے ہاٹ ایشو ہے وہ ہے ایران کی صورتحال، اور جس تیزی سے سفارتکاری ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ 60s میں ایک اصطلاح جو ہے سامنے آئی تھی پنگ پونگ ڈپلومیسی. تو ہم پھر نظر آ رہا ہے کہ پنگ پونگ ڈپلومیسی جو چل رہی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان آئے، پھر عمان گئے، پھر پاکستان آئے، اور ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ اپنا جو ڈیلیگیشن تھا اس کو وہاں روک لیا کہ جی اب ایران فون پہ ہی بات کر لے. یعنی کہ چینل انہوں نے کھول لی کہ براہ راست مجھ سے بات کر لے. یہ تو اس ڈیولپمنٹ کو کیسے آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وسیع تر معاہدہ جو ہے وہ شاید ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں اب تو حالات نکھرتے جا رہے ہیں اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ پورے خطے کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے. اور وہ نظر بھی آ رہا تھا کہ جس طرح 3 دن وہاں پہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف رہ کے آئے تھے، پھر جس طرح چیزیں جو 10 دن اسلام آباد بند رہا ہے تو یہ صرف انتظار میں تو نہیں بند رکھا جاتا نا جی. تو ڈیلیگیشنز موجود تھے، بتایا نہیں کیا جو بھی ہے. اور سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا. تو سیز فائر ایکسٹینڈ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، تو چیزیں غیر معینہ مدت اور غیر معینہ مدت، اس کا مطلب سیٹل ہو گئی ہیں چیزیں. تو اب اس کا بھی ایک ایگزیکیوشن کا بھی طریقہ کار ہے، تو وہ اب اصل میں اس مرحلے میں ہے. اور یہ کبھی شاید یہ نہیں کہیں گے کہ معاہدہ ہو گیا، لیکن یہ کہ اندر خانے گویا معاہدہ ہو گیا ہے. اور اس کے اندر آپ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسی خطے کے اندر انڈیا بھی ہے، دبئی بھی ہے، اسرائیل بھی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ باہر آئیں، شاید ہم بھی نہیں چاہیں گے. تو بہت سے ابھی چونکہ اسپائلر بیچ میں ایسے موجود ہیں کہ چیزوں کو خفیہ رکھنا شاید زیادہ مناسب ہے. تو اس وجہ سے ابھی وہ معاہدہ ہمارے سامنے نہیں آیا، اس کی شکیں سامنے نہیں آئی، اناؤنسمنٹس سامنے نہیں آئی. لیکن جو معاہدے سے حاصل ہونا ہوتا ہے وہ تو حاصل ہو رہا ہے نا جی. بالکل. یعنی کہنے کو بلاکیڈ بھی ہے، لیکن ایرانی شپ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. کہنے کو بلاکیڈ بھی ہے، ہرمز سے لوگ گزر بھی رہے ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ اندر خانے لگتا ہے یہی ہے کہ طے ہو گیا ہوا ہے. کیونکہ اس کے اندر جو تھیں کہ جو ٹرمپ نے کہا کہ جی ایران نئی تجاویز ہمیں دے، تو انہوں نے وہ دے دیں. پاکستان اب ٹرمپ تک پہنچ بھی گئی ہوں گی، اور اس کے بعد اندازہ یہی ہے کہ جب یہ عراقچی صاحب واپس گئے تھے ایران تو اس وقت امریکہ کی تجاویز آ گئی تھی، وہ لے کے گئے ہوں گے، اپنے یہاں سے کنسنسس کر کے واپس آئے ہوں گے. پھر ایران نے اپنی تجاویز بھیج دی ہوں گی، تو اتنے میں وہ عمان سے ہو کے واپس آ گئے. تو وہ شاید عمان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا، کیونکہ ہرمز کے معاملے میں عمان کے ساتھ انہوں نے بھی بڑا اسٹیک ہولڈر جی وہ ساتھ ہے. تو رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے. تو وہ ذرا اب میرا خیال ہے چیزیں کافی انہوں نے کر لی ہوں گی. اچھا چائنا اور رشیا کو آپ ان کا رول کس حد تک ہے اس تمام تر چیزوں میں؟ بیانات کی حد تک تو انہوں نے فلی انڈوز کیا پاکستان کی کوششوں کو، اور ابھی یہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں رشیا بھی جائیں گے، پوٹن سے بھی ملاقات ان کی ہونے جا رہی ہے.
تو یہ رشیا لیکن جو سر جنگ کے زمانے سے ہی رشیا اور امریکہ کا وہ تو تھا. اب ایک موقع پہ رشیا کو جو ہے نا شکست ہو گئی اور USSR ٹوٹ کے بکھر گیا, لیکن وہ دل سے ارمان تو نہیں جاتے نا جی. تو ایک تو رشیا نے اپنے وہ بدلہ تو لینا ہے اگر موقع ملے اسے تو, اور دوسرا چائنا ایمرجنگ سپر پاور ہے اور امریکہ اسے کنٹین کرنا چاہ رہا ہے. بہت سیدھی سی بات ہے, اگر ایران میں آ کے امریکہ بیٹھ جاتا ہے یا امریکہ کا کوئی ایسا سیٹ اپ جو امریکہ کی مرضی سے چلنے والا ہو, تو کنٹینمنٹ کا تو آغاز ہو گیا نا. اب کدھر سے ایران کا تیل جائے گا, جب چاہیں وہ روک لیں اس کو. دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کرنا آسان ہو جائے گا, اور یہ بھی چائنا کے کنٹینمنٹ کا حصہ بن جائے گا. لہٰذا یہ یعنی صرف ایران اور امریکہ کی جنگ تو تھی ہی نہیں, یہ تو اصل میں تو چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے جنگ تھی, یا اسرائیل کے لیے تھی یا چائنا کے لیے تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا یعنی چائنا کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں تھی. تو ایران کا سروائیو کرنا در حقیقت چائنا کے جو ہے نا اپنی جو بھی اس کی پالیسیز ہیں ان کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری تھا, اور چائنا نے اپنا پورا پیچھے رہتے ہوئے پورا زور لگایا. اور اگر چلیں ایک لمحے کو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا عمل کامیاب ہو جاتا ہے, ایک وسیع تر معاہدہ وجود میں آتا ہے, تو اس کے اندر چائنا, امریکہ اور پاکستان, جیسے 60s میں پاکستان نے امریکہ اور چائنا کو قریب لانے میں بڑا رول ادا کیا تھا. اب کنٹینمنٹ آف چائنا کی جب بات ہوتی ہے, جب ظاہر تو عزائم تو وہ ناکام ہو گئے, مستقبل قریب میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پھر ان دو سپر پاورز کو کہیں قریب لانے میں اپنا کردار ادا کرے گا, کیونکہ پاکستانیوں کی ٹرمپ کے ساتھ بھی بہت اچھی ایک ایکویشن ہے, اور چائنا تو ہمارا ویسے ہی بڑا بھائی ہے. تو اس کو نظر آ رہا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں, جو پاکستان کی جس سطح کی تعریفیں ہو رہی ہیں نا, وہ صرف یعنی کسی محدود معاملے میں نہیں ہے, وسیع تناظر میں ہی ہیں. وہ کیا ہے ذرا؟ اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی رول تھا جو انڈیا کے لیے تھا, اور پچھلے سال مئی کی جنگ کے بعد گویا انڈیا نکھٹو ثابت ہوا, وہ کسی کام کا نہیں ہے. یعنی اگر آپ ادھر سے بیٹھ کے دیکھیں دنیا کو تو, اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی ورتھ پروو ہوئی نا. اور اگر ایک دیکھیں, سارا کچھ جنگوں ہی سے تو نہیں حاصل کیا جاتا نا, اور اگر آپ نے چائنا کو انگیج کرنا ہے تو پاکستان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور آپ چائنا کی پالیسی بالکل اوپن پالیسی ہے کہ جو امریکہ نے اسرائیل کو حیثیت دے کے رکھی تھی وہ ہم نے پاکستان کو دینی ہے. تو یہ جو خطہ ہے اصل میں تو اس خطے کے حوالے سے امریکہ کی اسرائیل کے حوالے سے وہ پالیسی تھی نا. تو اب اس خطے میں وہ رول پاکستان نے ادا کرنا ہے چائنا کی طرف سے. تو اب امریکہ نے جو بھی انگیجمنٹ چائنا کے ساتھ اس خطے کے اعتبار سے کرنی ہے وہ پاکستان کے تھرو ہی کرنی ہے. تو اس وقت یعنی پاکستان چائنا اور ایران کو قریب کرنے سے زیادہ جو خود اپنی ایک جو ہے نا پل والی پوزیشن ہے نا اس کو مستحکم بنا رہے ہیں, اور یہ گویا مسلمہ ہوتی جائے. چائنا نے تو پہلے ہی تسلیم کر لی, اور جو اس وقت کے حالات ہیں وہ حالات یہ گواہی دے رہے ہیں کہ امریکہ نے بھی پاکستان کے اس اسٹیٹس کو قبول کر لیا ہے. صحیح, یعنی بظاہر تو یہ دکھتا ہے. کل کیا ہوگا, کیونکہ میں نے پہلے بتایا اسپائلر موجود ہیں جو اس ساری سچویشن سے بالکل خوش نہیں ہے, بہت سخت نالاں ہیں. اس خطے میں کون کون اسپائلر ہے؟ دیکھیں سب سے بڑے تو انڈیا کا دکھ ہے نا, بھارت ہو گیا, بھارت ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ اسرائیل خود ہے, اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا, یہ اسرائیل کی آئسولیشن بھی تو ہو رہی ہے نا, امریکہ سے جدائی بھی اس کی ہو رہی ہے, اور اس کے گرد گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے. پاکستان جا کے تبوک میں بیٹھ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اگر ایران سروائیو کرتا ہے, اور ایران, ترکی, پاکستان, مصر کو بھی ساتھ لے لیا ہے, تو گھیرا کس کو جا رہا ہے؟ اسرائیل. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس سارے ایک کا جو نقصان ہے وہ انڈیا کو بھی ہے. تو یہ دو تو یوں سمجھے تل ملانے والا جو لفظ ہے نا, تو وہ ان پر اس کا اطلاق ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ دبئی بھی ہے, دبئی بھی ہے, اور ہمارے افغانستان والے جو ہے افغانستان تو بس وہ تو گن ہے نا, اس میں جو کارتوس ڈال کے ٹریگر دبا دے ان کو تو اتنا وہ فی الحال نہیں ہے. لیکن اصل بات جو ہے نا دبئی کی, کہ ابھی تو جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں, ابھی پتہ نہیں کنفرم تو نہیں ہے میرا خیال ہے, کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے اپنا تھارڈ سسٹم لا کے دیا, وہ تو امریکی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ وہ انہوں نے آ کے دبئی میں لے. تو آپ ذرا اس جو ان کا جوڑ ہے نا یا اتحاد ہے اس کا لیول چیک کریں. انہوں نے بھارت کا دورہ بھی کیا اس حوالے سے, اور بھارت والے نے اجے جو کیا وہ دوول جو ہے اس نے دبئی کا دورہ کر لیا. تو اس سب کو دیکھ کر نا یہ سارا, اور ابھی وہ جو تازہ رپورٹس بھی آ گئی ہیں کہ افغانستان سے معاہدہ ہو گیا ہوا تھا شاید, خبریں آ چکی ہوئی تھیں, لیکن انہوں نے پھر شرارت کی. تو وہ پھر کسی نے پش کیا ہوگا نا, وہ دبئی ہے یا کون ہے جو بھی کوئی بھی ہے,
تو کوئی بڑا لارا لپا لگایا ہوگا تو پھر جناب انہوں نے شروع افغانستان پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ابھی بات ہوئی امریکہ کی کہ پاکستان ایک پل کا کردار ادا کرے گا. جی. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پہلی بار جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے ورسز ٹرمپ کہ اس ڈیپ اسٹیٹ کے برخلاف ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیتے اور آئے اور وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف جا کے وہ تعلقات کو امریکہ کے ظاہر وہ ایک بزنس مین ہے, ہر جگہ وہ بزنس کی بات کر رہے ہیں. یہ ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ جو ہے نا یہ متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو ڈیپ اسٹیٹ ہم جو اسٹیبلشمنٹ کو ڈیپ اسٹیٹ قرار دیتے ہیں, اور ایک ڈیپ اسٹیٹ جو ہے انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ ہے جو ہر ملک میں گویا جس کی بات چلتی ہے اور مانی جاتی ہے. تو امریکن ڈیپ یعنی جو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یقیناً ٹرمپ کو پہلی مرتبہ جو آیا تو بھی پسند نہیں کرتی تھی, لیکن وہ آ گیا تھا اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ ہے. وہ جو ایپسٹین والی ڈیپ اسٹیٹ ہے نا وہ اس کا بندہ ہے, اور وہ زیادہ طاقتور ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور وہ جو ڈیپ کنیکشن ہے وہ چائنا تک ہے. یعنی یہ اس نے اپنے پچھلے ٹینیور میں کوئی $13 ٹریلین کی جو ہے نا سرمایہ کاری جو ہے نا وہ کروائی تھی امریکہ چائنا میں وال اسٹریٹ سے. یعنی وہ پیچھے یہ خود تھے سارے. تو یہ اوپر سے ٹیرف وغیرہ یہ سارا چل رہا ہے, ڈیپ سے کچھ ہو رہا ہے نا. تو اس سارے کو اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ صاحب کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں وہ امریکہ کے فائدے میں تو نہیں جا رہی. ویسے تو میک امریکہ گریٹ اگین ہے, لیکن ہوا کیا ہے, یورپ کو ناراض کر لیا, انڈیا جو فطری اتحادی بنایا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا, اسرائیل کو خطرے سے دوچار کر دیا, تو وہ کینیڈا کو ناراض کر لیا. تو کوئی کام ٹرمپ صاحب نے سیدھا نہیں کیا ہے. تو یعنی جیسے تنہائی کا سپر پاور تنہائی کا شکار ہو گئی, اور اس جنگ میں آپ دیکھیں کسی نے ساتھ نہیں دیا, اور تو اور برطانیہ نے بھی جو ہے نا جان پلو دامن چھڑا لیا. تو اس اعتبار سے ٹرمپ کی پالیسیاں جو ہے نا وہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے بہرحال وہ اپنے ملک کے لیے زیادہ وہ ہوتے ہیں نا, تو اس وجہ سے وہ دوری اور بڑھ گئی ہے. پہلی مرتبہ بھی وہ دوری تھی, اب وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ جو حملہ ہوا ہے نا ٹرمپ کے اوپر, یہ یوں سمجھیے کہ یہ جیسے آپ ایک تالاب میں پتھر مار کے ارتعاش پیدا کرتے ہیں نا, یہ اس طرح کا چیز ہے. ایسے میں ٹرمپ کے بھی دیوانے ہیں جو اس کی حمایتی ہے نا, وہ دیوانے ہیں, وہ کلٹ ہی بنایا ہے اس نے بھی. تو اب وہ ایک خیال بہت پہلے پیش کیا جاتا تھا کہ جب بھی امریکہ کی اندر ڈسٹرکشن کا عمل شروع ہوگا نا تو یہ یہاں پہ پولرائزیشن کر کے تو ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی جائے گی. اچھا. تو وہ خیال یہ تھا کہ یہ گورے اور کالے کی خانہ جنگی ہوگی. لیکن اب یہ جو اب جا کے پولرائزیشن ہو رہی ہے نا, تو یہ جو ماڈرنسٹ ہیں اور جو قدامت پرست ہیں, آرتھوڈاکس ہیں, ان کے درمیان جو ہے نا ایک پولرائزیشن سامنے آ رہی ہے. یہ ٹرمپ جو ہے یہ روایت پرست ہے, یہ امریکی روایات کی بات کرتا ہے. ممدانی جو ہے وہ ذرا آپ کو پتہ ہے وہ جو سارا آج کا جلدی بکواس ہے اس سب کا وہ ہے. تو جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے اب وہ سارے جو تشکیل پائی ہے سیکولر لبرل ویلیوز کی بنیاد پر, سارا میڈیا وہ والا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ جو ہے نا میڈیا کو بھی رگید رہا ہوتا ہے. یہ 17 کے کتنے جرنیل انہوں نے جو ہے نا وہ کنارے لگا دیے ہوئے ہیں. تو اصل میں تو دیکھیں کوئی جو فرکشن ہے نا, خیال تو ایران کا تھا لیکن وہ فرکشن نظر امریکہ میں آ رہی ہے. اس کی علامات جو ظاہر ہو رہی ہیں وہ امریکہ میں. رجیم ایران میں چینج ہونا تھا اور چینج ہو رہا ہے امریکہ میں, یا رجیم کے اندر ارتعاش کم از کم جو ہے نا وہ امریکہ میں نظر آ رہا ہے. تو یا تو جیسے مودی صاحب نے انڈیا میں اپنی مرضی کے لوگ جو ہے نا عدالت میں عدلیہ میں بھی جو ہے نا بیوروکریسی میں بھی ہر طرف وہ اپنی طرح کے لوگ لے آئے ہیں, اسی طرح کے انتہا پسند. یا تو ٹرمپ کامیاب ہو جائے گا, ہر ادارے کے اندر اس طرح کے لوگ لائے گا, یا اگر اسٹیبلشمنٹ نے ریئیکٹ کیا تو پھر یہ چیز خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی. ایون آج اگر امپیچمنٹ ہوتی ہے ٹرمپ کی تو اس کے فالوورز بالکل نہیں مانیں گے, بالکل نہیں مانیں گے. خانہ جنگی کی امریکہ میں جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حملے بھی کیے اور سزائیں بھی ہوئی لوگوں کو وہاں پہ, تو وہ اسے ایک سازش قرار دیں گے. جیسے ہم نے پاکستان میں دیکھا تھا, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, امپیچمنٹ ہوئی ہے تو وہ ہو گئی, نمبر پورے ہو گئے, آپ امپیچڈ ہو گئے, لیکن وہ مانیں گے نہیں. وہ تو جب الیکشن ہار گئے تھے تو انہوں نے نہیں مانا تھا, حملہ کر دیا تھا انہوں نے جب تقریب ہو رہی تھی حلف برداری کی. تو اب کیسے امپیچمنٹ کو کیسے مانیں گے؟ تو یہ امریکہ یعنی یہی جو ہم ادھر بر صغیر کے حالات ہیں نا, ساری مشرق وسطیٰ کے, اس میں جو اسرائیل کو تکلیف پہنچے گی, جب اسے اس کا احساس ہوگا تو وہ جو درد وہاں سے اٹھے گا نا, اس کی جو ویو ہوگی وہ ہم امریکہ میں نظر آئیں گے. امریکہ میں نظر آئیں گے. تو کیسے بچا سکتا ہے امریکہ اسرائیل کو, یا دونوں گئے؟
اصل میں وہ جو نیا سیٹ اپ ہے نا اس میں دونوں کا کام تو الٹیمیٹلی ہو ہی جانا ہے. وہ سیٹ اپ ہے کیا خد و خال نظر اصل آ رہا ہے؟ دیکھیں موٹی بات ہے نا جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ ساؤتھ جو ہے نا میں سارا گلوبل ساؤتھ کا یا پہلے وہ جو ایک ہوتا تھا نا ویسٹ اور ایسٹ کا تو اس طرف اب اقتدار منتقل ہو رہے ہیں. جیسے کبھی برطانیہ سپر پاور تھی تو وہ پھر ایک وقت میں امریکہ ہو گیا اور وہ برطانیہ جس پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں مشہور ہوا کہ ایک لندن ہی رہ گیا تو وہاں طلوع ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہوا. تو اسی طرح اس سے بھی ایک بڑا شفٹ ہے جو اب امریکہ سے چائنا کی طرف ہو رہا ہے. میں نے آپ کو ٹرمپ کی مثال دی تو یہ سارے سرمایہ دار تو وہی ہیں جو امریکہ میں سرمایہ دار تھے, وہ اپنا سرمایہ چائنا میں منتقل کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چائنا ماڈل ہے وہ سرمایہ دار کو زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ اس میں جو ورکر ہے اس کے کوئی حقوق کا وہ تصور نہیں ہے جو ڈیموکریٹک سرمایہ محفوظ ہے, ڈیموکریٹک ممالک میں پایا جاتا ہے, یعنی وہاں زیادہ خرچے کرنے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اوپر سے سرمایہ محفوظ ہے, پروڈکشن زیادہ ہے اور اس ساری چیز, لیبر سستی ہے, یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے سرمایہ دار کو یہ ماڈل پسند آیا ہے چائنا ماڈل. اور اس ماڈل میں ڈیموکریسی کا کوئی وہ نہیں ہے نا, وجود نہیں ہے, تو یہ سوٹ کرتا ہے وہ, یعنی ڈیموکریسی ایک جدید تصور ہے. صحیح. اور یہ جو قدیم تصورات ہیں, روایات, خواہ اسلامی ہماری روایات ہوں, میں اصل اسلام کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو ہم نے روایت جنریٹ کی ہے وہ یا کرسچینٹی ہو یا جو ہے نا امریکی سوسائٹی ہو, اس کی قدیم روایات میں ڈیموکریسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ سارے آپ نے ہر طرف روایت پسند پیدا ہوتے ہیں. ایون مودی نے لبرل اور سیکولر انڈیا کا کیا چہرہ بنا دیا ہے. بالکل. تو یہ اب دنیا کو یہ اس مذہبی جبر کے ذریعے سے چائنا ماڈل کی جو ہے نا وہ طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے نا جو کورونا میں بھی ہوا تھا, یہ بھی تو ریاست اپنے جبر کا وہ مظاہرہ کر کے لوگوں کی سلولی اسٹڈیلی ایجوکیشن کر رہی ہے کہ بھائی اس کے عادی بنو, اب آپ کو ہم نے پنجرے میں قید کرنا, ون پارٹی سسٹم کی ون طرف پارٹی رول ہوگا جی. تو یہ جو نظر آ رہا ہے کہ جی اگر ایسا ہو جاتا ہے, پیسہ تو دو گروپ ہیں یہودیوں کے, انہی کے پاس ہے پوری دنیا کا, اب بھی انہی کے پاس ہوگا, اب بھی انہی کے پاس ہوگا. پہلے وہ امریکہ پہ خرچ کر رہے تھے, اب وہ کہیں اور جا کے سرمایہ کاری چائنا میں کریں گے یا مشرق وسطیٰ کی طرف جو سرمایہ منتقل ہو رہا ہے سعودی عرب کی طرف. تو یہ سارا چائنا ہی کا وہ بلاک بنے گا, چائنا کا ہی بلاک بنے گا, اس کو لیڈ چائنا کرے گا. اب یہ کنیکٹیوٹی ہے نا ساری, یعنی پاکستان جو ہم پل کی بات کر رہے ہیں تو اب وہ ریفائنری لگے گی اپنا گوادر میں, وہ چائنا کے لیے لگے گی. کروڈ آئل آئے گا, گوادر اترے گا, یہاں ریفائن ہوگا, چائنا چلا جائے گا. تو یہ تو سارا پھر ایک, یعنی آپ اگر اسے معاشی اس ایکٹیویٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک حیاتیاتی اکائی بن جائے گی نا یہ سارا. بالکل ایک ہی چیز بن جائے گی. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس نہج تک پہنچنے میں ہمیں کہ یہ اصل میں یہ بہت مشکل ہے. ایک جو چیز ہوتی ہے نا کوئی فزیکل جو ہے نا فینومینا ہوتا ہے, اس کو تو آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اتنی ان پٹ دے رہے ہیں تو اس کا اتنے عرصے میں اتنا نتیجہ نکل آئے گا, وہ تو آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. یہ والی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا یہ ٹھیک ہے, لوگوں نے ڈیزائن کچھ نہ کچھ کر رکھا ہوتا ہے, لیکن دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. صحیح. یعنی ملکوں کے بھی بس میں نہیں ہوتا. آپ نے ہفتے کی جنگ پلان کی ہوئی ہے تو 6 ہفتے چل جاتی ہے. یہ سرپرائز اس میں ملتے رہتے ہیں. تو حتمی طور پہ تو کچھ کہنا مشکل ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا, لیکن میرے جیسے حالات آگے بڑھ رہے ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ 5-6 سالوں کا ان کا یہ پلان ہے کہ جس میں یہ شفٹ ہو جانا ہے. 10 سالوں کا ہوگا, 5 سے 10 سالوں کے درمیان وہ جب یہ شفٹ ہو جائے گا, چائنا ایک بالادست قوت کے طور پر سامنے آئے گا, ایک سپر پاور کے طور پر, تو ہمارے اپنے بھی ایک ایشوز ہیں, ہمسایہ ملکوں سے ایشوز ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا ایک درینہ مسئلہ ہے, مسئلہ کشمیر. اس کا حل آپ کو ممکن نظر آتا ہے کہ جب اس خطے کے اندر جب پورا کنٹرول چین کا ہوگا تو پھر ہم امید رکھیں کہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے اس سارے تنازع. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے. یہ میں نے جن صاحب نے سنایا ہے وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کے قریب ایک کوئی ریٹائرڈ جو ہے نا وہ صاحب رہتے ہیں, وہ کافی انر سرکلز میں وہ رہے ہیں. تو ایک دفعہ یہ جو پہلا نواز شریف صاحب کا دور تھا جس میں سی پیک کا, نواز شریف صاحب کا جو دور تھا جس میں سی پیک کا ذکر چلا تھا چائنا کے ساتھ, تو اس میں کوئی صاحب پریزنٹیشن دینے آئے تھے, وزیر خارجہ تھے ان کے چائنا کے, وہ پریزنٹیشن دے رہے تھے. وہ سی پیک کی ساری سڑکیں بتا رہے تھے, یہ جا رہی ہیں, یہ جا رہی ہیں. پھر وہ افغانستان میں بھی جا رہی تھی اور آگے سینٹرل ایشیا تک جا رہی تھی. وہ پورا انہوں نے میپ دیا. تو وہ جیسے سلائڈ چلا رہے ہوتے نا, تو ایک سلائڈ غلطی سے آ گئی. وہ جو غلطی سے سلائڈ آئی نا,
تو جس طرح سڑکیں ویسٹ کو جا رہی تھی نا، اسی طرح ایسٹ کو بھی جا رہی تھی. اچھا. پورا ایک جال تھا. وہ کوئی 2 منٹ ڈسپلے ہوا، اس کے بعد انہوں نے ہٹا دیا وہ. لیکن وہ ظاہر ہے سارے جو ہے جانکار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے نوٹ کر لیا. تو وہ جب یہ پچھلے دنوں یہ ساری گڑبڑ شروع ہوئی نا، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یار یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ چیز تھی. تو اب اگر آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو یہ انڈیا کا مستقبل کوئی روشن نظر نہیں آئے گا آپ کو. اور آپ دیکھیں کہ چائنا نے ادھر کشمیر والی سائڈ سے بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ مسلسل ایک اسے دبا کے رکھا ہوا ہے. ہمیں اس نے غیر معمولی مدد دی ہے چائنا نے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جس طرح ہم نے اس کا استعمال کیا شاید چائنا خود بھی نہ کر سکتا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ اس نے بھی بہت غیر معمولی طور پہ ہمارا ساتھ دیا. یعنی اصل میں جو سرپرائز ایلیمنٹ تھا وہ تھا یہ کہ انڈیا کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس وہ میزائل ہیں، لیکن وہ جو ایکسپورٹ جو کوالٹی کے ہوتے ہیں ان کی رینج اور ہوتی ہے، جو خود استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ اور رینج کے ہوتے ہیں. تو چائنا نے ہمیں اس رینج کے دیے جو اس نے اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے. یہ کیلکولیشن کی جو ہے نا وہ غلطی تھی، جس کی وجہ سے انڈیا کو وہ کرنا پڑا، جو نقصان اٹھانا پڑا. تو لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چائنا کس درجے ہمارے ساتھ ہے. اور دوسری طرف یہ کہ اس نے اپنے سارے انڈے امریکی ٹوکری میں ڈالے ہوئے تھے انڈیا نے، اور وہ ایک دم جو ایشر اس نے کیا نیٹو کے ساتھ وہی اس نے انڈیا کے ساتھ شروع کر دیا ہوا ہے. صحیح ہے. اور پھر اصل میں یہ تو ایک رخ ہو گیا. دوسرا رخ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے جس انتہا پسندی کو پہنچ چکا ہے نا، یہ جیسے آپ غبارے میں ہوا بھرتے ہیں نا، آخر اس نے پھٹنا ہوتا ہے. صحیح. تو انتہا پسند سوسائٹی نے آخر اپنے آپ پر خود ہی گرنا ہوتا ہے، وہ نہیں بچ سکتی. تو یہ جو جنگ ہوئی تھی نا، یہ اس کے یوں سمجھے سیفٹی وہ تھا، والو تو نکل گیا. اگر وہ پاکستان کے خلاف کچھ نیو نارمل والا کام کر لیتے نا تو وہاں پہ سیٹسفیکشن ہو جاتی. وہ جو انہوں نے ابھار پیدا کیا تھا، یہ ادھر سے بھی بلاک ہو گیا. نہ صرف بلاک ہو گیا بلکہ مزید جو ہے نا ہوا بھرنے کا باعث بن گیا. اب وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ اس کا جو ہے نا وہ غبار نکالنا مسلمانوں کے خلاف شروع کیا ہوا ہے، اور دیگر مائنارٹیز کے خلاف شروع کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، لیکن جب ایک اجتماعیت کو سروائیول کا مسئلہ درپیش آتا ہے نا، تو اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ کارنر کی ہوئی بلی جیسا ہوتا ہے. اور پھر آپ کے اور میرے جتنے بھی اختلافات ہوں، جو ہی سروائیول کا ایشو آئے گا ہم ایک ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی. اور یہ لازمی ہوتا ہے، یعنی یہ یوں سمجھے جبلی عمل ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف مسلمان ہی جو ہے نا ریٹیلیٹ کریں گے، ان کے ساتھ کرسچن بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور جس طرح کے واقعات ہیں اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو یہ جو لوور کلاس کے ہندو ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. واقعات آ رہے ہیں، روز ہم خبریں دیتے ہیں. اور یہ اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی کہ مستاق جو ہے نا، یہ ہمیں کچھ اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو نہیں کر رہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. پہلے جو ہم کرتے رہے وہ غلط تھا. آپ جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں یہ غلط کام ہے، لیکن جو ابھی کرنے کا کام ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اسے رپورٹ تو کریں. ہمارے چینلز پہ اس کی خبریں تو آئیں. ٹھیک ہے، یہ وہ وہاں پہ نیٹ ورکنگ اتنی تو ہو کہ وہ ساری خبریں پہنچیں یہاں پہ، اور یہاں سے وہ پوری دنیا میں نشر ہوں. انڈیا کا یہ چہرہ لوگوں کے سامنے تو آئے نا کہ انڈیا کر کیا رہا ہے. تو ایک عالمی رائے عامہ بھی اس کے خلاف ہموار ہوتی چلی جائے گی، جیسے کہ اسرائیل کے خلاف ہموار ہوئی ہے. ان لوگوں کو آواز ملے گی تو حوصلہ بھی ملے گا. دیکھیں، ایک آدمی کہیں اکیلے میں مر رہا ہے تو اسے کوئی مطلب اس کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے، لیکن اسے پتہ ہے یار میری خبر دنیا تک پہنچے گی، تو وہ حوصلے سے مرتا ہے، دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے. تو یہ کام اگر ہم کریں تو دیکھیں انڈیا کو کتنا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے ہمارے خلاف، ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. خبریں آ بھی رہی ہیں، خبریں اکٹھی کرنی ہے، خبریں آگے پہنچانی ہے. اصل میں ہمارا ایک خوف ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کسی درجے میں امبارکو ہے. وہ خوف ہمارا یہ ہے کہ اگر رائے عامہ بن گئی کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ رائے عامہ میں پریشرائز کرے گی کہ انڈیا پر حملہ کرو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تھوڑا مطلب خبروں میں احتیاط کی جا رہی ہے، لیکن اس سے انڈیا لاشیر ہو رہا ہے. تو جیسے ہم نے بہت عرصہ کشمیر کے لیے جو ہے نا یہ کام کیا، وہ جسے ہم اخلاقی تائید کا نام دیتے تھے، تو وہ اب کیمپ کا نام وہ اگر ہم کریں گے ابھی بھی تو وہ دنیا میں، یعنی وہ پوری دنیا میں انڈیا کو ایک جو ہے نا سیٹ بیک اس سے بہت بڑا پہنچے گا. اور اب تو بہت سہولت ہو گئی ہے کہ ٹرمپ نے بھی وہ بات کر دی ہے کہ یہ ایک انتہا پسندوں کا ملک ہے اور اس میں یہ انتہا پسندی پھیل رہی ہے. اور کل اگر کوئی اگریشن ہمارے خلاف ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے تو زمین پہلے سے ہموار ہوگی کہ یہ بالکل جو ہے نا پاگل لوگ ہیں اور نالائق لوگ ہیں.
یعنی کہ آپ کو مسئلہ کشمیر کا حل سفارتکاری سے نکلتا ہوا نظر نہیں سر، اصل میں دیکھیں اس کے لیے جس لیول کی دانشمندی چاہیے تو وہ انڈیا کی طرف اس وقت نہیں پائی جاتی، بلکہ کبھی بھی نہیں پائی جاتی تھی. وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا اس طرف. ایک وقت میں ہم نالائکی کرتے رہے. مثلا جب ان کی بہت جو جاندیدہ لیڈرشپ تھی، ویژنری لوگ تھے، تو انہوں نے یہ کہا، ان کی طرف سے آفر آئی کہ جوناگڑھ اور حیدرآباد ہمیں دے دو. وہ بھی متنازع تھے نا، مسلم اکثریتی علاقے تھے اور انڈیا کے اندر گھرے ہوئے تھے کہ یہ ہمیں دے دو، کشمیر تم لے لو. ہم نے کہا نہیں، تینوں لینے ہیں. تو ان پر انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا اور یہ بھی نہیں دیا. تو وہ ہماری غلطی تھی. بعد میں بہت سے مواقع ایسے پیدا ہوئے جب پاکستان نے چاہا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کر دیا، خاص طور پر جنرل مشرف کے دور میں. تو وہ تقریباً معاہدہ ہو جانے کے بعد وہ جو ہے نا وہاں کی بیوروکریسی نے ناکام بنا دی ساری کوشش جو تھی. وہاں کی بیوروکریسی نے کہ یہاں بھی کچھ ایلیمنٹ تھے. یا نہیں، یہ تو آگرہ چلے گئے تھے، سارے اختیار کے ساتھ چلے گئے تھے. تو یہ تو وہاں ہوا جو کچھ بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا ہے. لیکن یہ کہ یہ ان کی انتہا پسندی اس میں آڑے آئی ہے. یعنی جو کچھ ہم لینا چاہ رہے تھے وہ بھی دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. سارا لیں گے والی وہی ہماری والی سوچ ادھر چلی گئی نا. تو وہ نہیں ہو سکا. پھر بھی کچھ نہ کچھ اندر خانے واجپئی اور ان کا ہو گیا تھا جو انہوں نے بتایا نہیں، جس پر آ کے باجوہ صاحب عمل کر رہے تھے. جی، وہ جو بھی ہو رہا تھا نا اس وقت، جس طرح انہیں آگے بڑھ کے وہ قانون ایک بنا کے تو اپنے ساتھ شامل کر لیا. یہ اگر باجوہ کا اقتدار قائم ہوتا یا اس کو وہ پریشر نہ آتا اس طرح کا، انہوں نے آگے جا کے کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کر لینا تھا. تو حل تو ہو گیا مسئلہ. جو انہوں نے کیا انہوں نے بھی کر، انہوں نے تو ہمیں بتانا تھا، ہم نے بدلے میں وہی کر دیا. ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مقدمہ ہی ختم ہو گیا. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا، جو ان کے پاس ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ انہوں نے کوئی اندر خانے کھچڑی پکائی ہوئی تھی، اللہ نے وہ نہیں چلنے دی، وہ ناکامی ہو گئی. تو بہرحال اب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر یہ میز پہ بیٹھے ہیں، ہم دیں گے اپنا کشمیر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ دیں گے ہمیں، اور جو دے گا وہ حکومت کر سکتا ہے انڈیا میں، جس درجے میں انہوں نے انتہا پسندی وہاں پہ پیدا کر. اس لیے مذاکرات سے کوئی امکان نہیں ہے اس کا. اس کا جب بھی ہوگا تو جنگی کے ذریعے سے ہوگا. جنگ کے ذریعے سے پھر یا لٹکا رہے گا یا جنگ کے ذریعے سے ہوگا. اچھا، آپ نے اور اب انڈیا مشکل پوزیشن میں ہے، اور جس طرح کی خطے کی صورتحال بنی ہے تو انڈیا کے لیے مناسب تو ہے. یعنی کہ عقل مندی کی بات یہ تھی کہ وہ چائنا کے ساتھ ہوتا، ہم بھی ہوتے، وہ بھی ہوتے، وہ ہمیں لڑنے نہ دیتا. ٹھیک ہے نا. وہ جا کے بیٹھا امریکہ کی گود میں. تو اب چائنا کے لیے تو وہ مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کو چائنا نے حل کرنا ہے، ہم سے کروائے یا خود کرے. تو یہ تو اب یعنی اب کشمیر کا حل ہو جانا ہے، لیکن ہونا جنگ سے ہی ہونا ہے. لیکن اس دوران پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی مختلف حکومتوں میں کہ جی مسئلہ کشمیر کی موجودگی میں ہی بھارت کے ساتھ تجارت کی باتیں ہوتی رہیں کہ چلو یار مسئلے تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، سر کریک ہے، کشمیر ہے، اور بڑے مسائل ہیں، تو کم از کم آنا جانا شروع کرو، تجارت شروع کرو، بات تو ہوتی رہے گی. کیا اس صورتحال میں جب یہ آپ منظر چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سنیریو چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بھارت کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا اگر ہم بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے کے ہمیں فائدے ہیں؟ دیکھیں، تجارت کی کوششیں ہمیشہ ہوئی ہیں، بلکہ دوستی کی بھی کوششیں، دوستی کی بھی ہوئی، ٹھیک ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی ہوئی ہے، ساتھ راستے کھلے ہیں، آنا جانا، گاڑیاں آ رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور طائفے آ رہے ہیں، طائفے جا رہے ہیں بلکہ. تو لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جب تک آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، تو یہ ساری تجارت آپ کے لیے، دوستی، یہ مفید نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ کریٹیکل مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ ہے شناخت کا مسئلہ، آئیڈینٹیٹی کا مسئلہ. کہ اور اس مسئلے کا تعلق 400 سال کی تاریخ سے ہے. بالکل. یعنی جب اکبر نے دین اکبری بنانے کی کوشش کی تھی تو اس کے مقابلے میں ریزسٹنس اصل میں شناخت کی ریزسٹنس تھی نا. اس نے سب کو ایک بنانے کی کوشش کی. ہم نے کہا نہیں، ہمارا جداگانہ تشخص ہے. مجدد الثانی جس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس دن اگر وہ نہ کھڑے ہوتے تو پاکستان بنتا. ہماری علیحدہ شناخت ہی نہ ہوتی تو دو قومی نظریہ تو کھڑا ہی اس بات پر ہے کہ ہم اور ہیں، تم اور ہو. صحیح. تو اس کے بعد آپ یہ پوری جو 400 سال کی تاریخ ہے، ہم نے اپنی شناخت برقرار رکھنے کی جدوجہد کی ہے. ایک آدمی جو بہت بدنام ہوتا ہے وہ اورنگزیب عالمگیر ہے. تو غلام محی الدین اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی جو ہے،
تو اس نے ہماری مسلمانوں کی شناخت برقرار رکھنے کے لیے 50 سال حکومت کی ہے، لیکن اسے تخت پہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، وہ مسلسل جنگ میں رہا ہے، جدوجہد میں رہا ہے. تو یہ وہی شناخت برقرار رکھنے کی کوشش تھی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ سونیا گاندھی نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے پاکستان کو کلچرلی جو ہے نا وہ ون کر، ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے گھروں میں گھس چکے ہیں، یہ کہا اس نے. جی ٹھیک ہے، گھر گھر میں گھس چکے ہوئے ہیں. اب بہت سے مسلمان جو ہے نا وہ بچیاں ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں، جہاں بھی انٹریکشن ہوتے ہیں نا، کوئی دبئی میں ہوا کہیں بھی ہوا. کیوں کہ وہ یہ عام دیکھتے ہیں فلموں میں، وہ ہیرو انہوں نے ہندو کو دیکھا ہوا ہے تو ان کے لیے تو مطلب وہ گیپ تو ختم ہو چکا ہوا ہے. تو آپ اگر اپنی شناخت کو سکیور کیے بغیر دوستی کریں گے نا تو وہ زیادہ عرصہ پھر پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا. بات تو آپ نے بالکل صحیح کی، لیکن جب انڈیا اس محاذ پر اتنا کام کر رہا ہے، کلچر انویژن کر رہا ہے، تو اس پہ دیکھیں نا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی ترکی نے کیا کیا، اس نے اپنی پورا کلچر اپنے ڈراموں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا. ایک اس نے بھی تو کام کیا، اردوان نے بھی تو کام کیا، لیکن اس میدان میں ہم صرف ڈرامے بنا رہے ہیں اور انڈیا پر انفلوئنس کر رہے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت پاکستان کا ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو ہمارا کلچر، روایات اور جو ہیں وہ شاید کہیں نظر نہیں آ رہی. اور نہیں، ہم جب ڈرامے میں ان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مذہب کے اندر لچر پن شامل ہے، بدقسمتی سے اشنان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ تو اس کا حصہ ہے. تو اس میدان میں ہم ان کو کدھر پا سکتے ہیں؟ وہ ہمارا میدان ہی نہیں ہے. دیکھیں اپنی پچ پہ آنا پڑتا ہے نا. تو بات یہ تھی کہ جی دوستی کے لیے ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے اوپر کوئی اپنا کلچر مسلط کریں یا انہیں کہیں کہ آپ ہمارے کلچر میں رنگ جائیں. میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اس کو ہم پریکٹس کرنے والے ہوں، صحیح، اس پر ہمارا یقین محکم ہو. اس کے بعد اگر دوستی ہوگی تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو اس وقت جس طرح شیکی پوزیشن میں ہم ہیں اپنے کلچر کے بارے میں، شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اس معاملے میں اس طرح اگر ہماری دوستی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت وسیع و عریض کلچر ہے اور بہت چمکدار ہے، اٹریکٹیو ہے. تو وہ ہم اس سمندر میں غرق ہو جائیں گے. تو نہ یعنی یہ ساری دوستی نہ ہونا، اسباب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جو نہیں کی گئی وہ ہندو کی ہٹ درمی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہوا. لیکن ہمارے حق میں خیر ہے، کیونکہ ہم تو بچھے ہوئے تھے کہ ہو ہی جائے دوستی. تو مہربانی ہے ان کی، مودی صاحب نہیں ہونے دی وہ بی جے پی کی اور آر ایس ایس کی، کہ ان کی انتہا پسندی کی وجہ سے نہیں ہوئی. ہمارا فائدہ ہے اس میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بہتری کی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری ترقی کے لیے بھی اور ان کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دوست بنیں، دشمن نہ رہیں، دوست ہوں. بالکل. لیکن اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں سوچیں پیدا ہو گئی ہیں کہ کسی کا ہیرو جو ہے نا راجہ دائر ہے اور کسی کا ہیرو رنجیت سنگھ بن گیا ہوا ہے، ان سوچوں کے ساتھ ہم اپنا جو ہے نا وہ علیحدہ تشخص برقرار نہیں رکھ سکیں گے. تو ہم اپنے اس نظریاتی جو ہماری ہے نا گراؤنڈ پہ رہتے ہو، گراؤنڈ، اس سے مضبوط کر کے پھر جب ہم انڈیا سے دوستی کریں گے ہم فائدے میں رہیں گے. کیوں؟ ہماری گراؤنڈ مضبوط ہے. ہم اگر پریکٹسنگ مسلم ہونا تو پھر وہ دوستی ہمیں وارا دے گی، تب ہم اپنا انفلوئنس وہاں پہ چھوڑیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا ہم کلچرلی ان کے اوپر ون کریں، تو ہم اس والے میدان میں جا کے ہم ان کو ون نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہم سے آگے ہیں، بہت آگے ہیں. اس میں تو ہم ان سے متاثر ہی ہوں گے. لیکن آپ نے یہ بات کی نا کہ پریکٹسنگ مسلم اور اپنے آپ کو ایجوکیشن کے اندر اتنا مضبوط کر لو، نظام تعلیم کی اصلاح کر لیں، لیکن یہ کرے گا کون؟ موجودہ جو سسٹم رائج ہے، یہ تو ہماری بہت خرابیاں تو پیدا ہو چکی ہوئی ہیں. ہمارا نظام تعلیم اب وفاقی رہا نہیں ہے، نظریاتی ہم ملک ہیں، وہ ہم نے سونپ دیا ہوا ہے صوبوں کو. صوبے اب اپنے کلچر کو پروان چڑھائیں گے یا وفاقی کلچر کو پروان چڑھائیں گے، اور وہ صوبوں نے آگے آؤٹ سورس کر دیا ہوا ہے این جی اوز کو. این جی اوز کو جو لوگ دے رہے ہیں فنڈز، تو وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے مسلم جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی کو پروان چڑھانا ہے یا وہ اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو سب یہ بہت تباہی پھری ہوئی ہے. جین زی کی الگ سوچ ہے، وہ پر کنٹرول بنائی گئی ہے نا، وہ سوچ بنائی گئی. تو ایسی صورتحال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی نظریاتی شناخت جو ہے، قومی شناخت جو ہے، آگے برقرار رہے اس تم تراک کے ساتھ؟ دیکھیں زمینی حقائق تو کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے امید بنتی ہے.
وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہائر لیول کے اوپر بھی یہ قومی شناخت کا معاملہ جو ہے نا یہ ختم ہو چکا ہوا تھا. اور ہماری جو عسکری قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، آپ نے پچھلے 20-25 سالوں میں کوئی اسلام کا نام سنا کسی کے زبان سے؟ اور وہ قلو اللہ، ہم نے تو سود کے خلاف جو پٹیشنز دیکھی اور سورہ اخلاص غلط پڑھ کے بتایا کہ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھاؤ. میں تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی بھائی. ٹھیک ہے، یہ سارے تماشے آپ نے دیکھے. اور یہ کہ انڈیا کے خلاف کوئی بیان بازی، کوئی کشمیر کا ذکر، سب چیزیں ختم ہو گئی تھیں. تو یہ جو ابھی جسے رجیم چینج کہا گیا، تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپریشن کا نام بنیاد مرصوص رکھا، مارکہ حق رکھا، ٹھیک ہے، اور دو قومی نظریے کی باتیں ضرب العضب رکھا، دو قومی نظریے کی باتیں پھر شروع ہوئی، نظریہ پاکستان کی بات شروع ہوئی، کشمیر کے ایشو کو کھڑا کیا گیا. تو یہ ہائر لیول کے اوپر ہم ایک تبدیلی دیکھتے ہیں. تو اللہ توفیق دے تو یہ صرف نعروں کی حد تک نہ رہے. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ کی مدد کو اترتے دیکھا، تو اس کا کوئی شکر بھی واجب ہوتا ہے نا، جو ادا کرنا چاہیے. اور وہ شکر ٹھمکے مار کے تو نہیں ادا ہوتا نا جی. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو وہ دو قومی نظریہ پڑھائیں، اسی میں ہماری ایگزسٹنس ہے. نہیں پڑھائیں گے یہ ایک عارضی دور ثابت ہوگا. چند لوگ ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے نا وہ مینیج کیا ہے، وہ ہٹ جائیں گے تو نیچے سے جو نئے لوگ آئیں گے تو وہ جو ان کا تعلیم ہوئی ہے تو اسی کا اظہار ہوگا پھر. تو یہ زیادہ، اور اس کے نتیجے میں جب نظریہ پاکستان ہٹ جائے گا نا، تو اور کون سی بنیاد ہے جو ہمیں مستقل استحکام عطا کرے گی اور بقا کا باعث بنے گی؟ پھر وہی بات ہے، کسی کا رنجیت سنگھ ہوگا، کسی کا راجہ داہر ہوگا، کسی کا کوئی اور خان ہوگا، تو وہ پھر اپنے مرکز کی طرف جو ہے نا میوے پرواز تھا حسن کی بنیاد پر وہ اپنا علیحدہ مرکز بنا لیں گے. پاکستان کی مرکزیت تو ختم ہو جائے گی. مطلب جو آپ نے جو بات کہی تھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ 5 سال میں پاکستان یہاں دیکھ رہے ہیں اور ہم بڑا اچھا، اس کی بنیاد یہ تھی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ جو بیج پڑا ہے، مجھے یہ امید ہے کہ یہ تناور درخت بنے گا. اور جو یہ جب ہم اس چیز کی طرف آئے تو اصل میں دنیا ساری متلاشی اسی چیز کی ہے. جو عدل کا نظام ہمارے پاس ہے، اس کا ایک ماڈل ایک دفعہ ہم نے قائم کر دیا. اب ہم حیران رہ جائیں گے خود کہ دنیا اسے کیسے لپک کے قبول کرتی ہے. اور انڈیا بھی نہیں ٹھہر سکتا. وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کلچرلی ون کرنا، تو اگر ہمارے ہاں ایک آئیڈیل عادلانہ نظام ہو جیسے کہ اصل ریاست مدینہ میں تھا، تو وہ اگر ہم قائم کر کے دکھا دیں تو کون ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ یہ عدل ہمارے ہاں بھی ہو، یہ انصاف ہمارے ہاں بھی ہو، یہ ویلفیئر اور بہبود کا تصور جو یہاں پاکستان میں یا ہمارے ملک میں بھی ہو. غریبوں کو روزگار ملے، ان کو وظیفہ ملے، شہری حقوق ملیں، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. یہ اگر کر دیا جائے تو دنیا میں کون نہیں اسے قبول کرے گا؟ اچھا، بہت سارے پاکستان میں بھی لوگ ہیں جو کہ طالبان کے افغانستان میں نظام کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں، بڑا اسے انسپائر بھی ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں کیا کر دیا، امن قائم کر دیا اور یہ پروجیکٹ شروع کر دیے، ان پر قرضہ بھی کوئی نہیں ہے. ان کا جو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف ہم ان کا جب اندر گھس کے جائزہ لیتے ہیں کہ نہ تو خواتین کی کوئی تعلیم ہے اور اس قسم کے سخت گیر موقف ہے، اور دنیا کا یہ چہرہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیا وہ صحیح اسلام ہے جس کی وہ پریکٹس کر رہے ہیں طالبان اور جو دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں طالبان کا بہت حمایتی رہا ہوں، اور وہ ان کے خلوص کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے. پھر یہ کہ امریکہ نے جس طرح ظلم کیا، اس مظلومیت کی جو ایک ہمدردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی. پھر ہماری ریاست نے بھی ان سے دغا بازی کی تو اس وجہ سے بھی. یہ سارے چیزیں مل کے ایک ہمدردی پیدا کرتی ہیں. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس دور میں بھی کبھی بھی میں ان کی آئیڈیالوجی کا حامی نہیں رہا ہوں، ان کے نظام کا حامی نہیں رہا ہوں. اور نہ وہ ہے، وہ کوئی اسلام کی تصویر کشی نہیں کرتا. جب میں آپ کو یعنی یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، وہ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. یہ ان کی اصل میں یہ اسلامی روایت بھی نہیں ہے. جو جتنا کچھ اسلام ان کا ہے نا، یہ بھی افغانی روایت کے مطابق ہے. اچھا، داڑھی رکھنی ہے، داڑھی منڈوانی گویا بغیرتی ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے. مرد کا بچہ روزہ توڑتا ہے عادتاً، مطلب نہیں، وہ ان کا کلچر کا حصہ ہے. وہ اس کے خلاف کریں تو بہت گھٹیا آدمی بن جاتے ہیں. یہ میں کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. ہم ادھر گئے تھے، ہم نے جو ہے نا، میں 98 میں وہاں پہ گیا ہوں. اور یہ جو اس وقت ان کے امیر ہیں ہبت اللہ صاحب، یہ اس وقت وزیر تعلیم تھے. اچھا، نہیں قاضی القضاء تھے عدالت کے، وہ جو سب سے جو ہے نا بڑے چیف جسٹس تھے. تو چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے ان سے میں نے آپ اندازہ لگائیں گے وین کا، ذرا 2 باتیں ان سے پوچھی تھی، تو جو ان دونوں کے جواب سے آپ اندازہ لگا لیں گے.
ایک ہی بات یہ پوچھی تھی کہ آپ کے یہاں اہل تشیع بھی ہیں؟ کہتے ہیں. میں کہا ان کے جو ہے نا جو ہوتے ہیں نا جیسے ایک پرسنل لاز ہوتے ہیں جیسے اب نکاح طلاق یہ وہ، میں ان معاملات میں آپ نے ان کو کوئی آزادی دی ہوئی ہے؟ یہ انہوں نے کہا یہاں سب کے لیے فقہ حنفی ہے. سر مذہبی ایشوز پہ لوگ کتنے ٹچی ہوتے ہیں. بالکل. جب ریاست وہاں پہ جا کے کہے گی نہیں جو ہماری فقہ ہے وہ تم اس پر تم نے بھی عمل کرنا ہے، تو وہ اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں سوائے جبر کے. تو ایک تو یہ ان کا جواب تھا، ٹھیک ہے سب کو فقہ حنفی پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ گورنر ہاؤس کی مسجد تھی جلال آباد میں، فجر کی نماز ہم نے پڑھی تو وہاں کوئی شمال سے کوئی وفد آیا ہوا تھا، وہ اہل حدیث تھے، انہوں نے رفع یدین کیا، وہاں لڑائی ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک یعنی آپ مذہبی شدت پسندی کا یہ والا جو ہے نا مظہر آپ کے ساتھ. دوسرا سوال ان سے میں نے پوچھا کہ یہاں نہ کوئی روزگار ہے نہ کچھ ہے، تو آپ نے آخر ٹھیک ہے آپ ابتدائی دور میں ہیں لیکن لوگ جو ہے نا بھوکے تو نہیں رہ سکتے، تو آپ نے ان کے معاش کے لیے یا اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی ہو، کچھ سوچا ہو؟ تو ان کا جواب سمپل تھا. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم نے اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ وہ اس نے دینا ہے، یعنی ہماری طرف سے ہماری طرف سے جو ہے نا چھٹی سمجھو. تو اگر یہ بات اسی طرح ہے تو مجھے بتائیں وہ حضرت عمر رات کو آٹے کا توڑا لے کے کیوں گھوما کرتے تھے؟ وہ لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے رات کو گشت کیوں کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ پر چھوڑ دیتے نا. تو معلوم ہوا کہ ان کو وہ تصورات ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ اصل میں اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کون سا، تو یہ میرا خیر اس پہ پورا ایک تھیسس ہے کہ جب ٹائن بی نے یہ دعویٰ کیا تھا نا 50s میں، پچھلی صدی میں کہ نصف میں، کہ اگلی صدی جو ہے نا 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی، تو اس کے پیچھے بہت سارے جو ہے نا وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا. ایک یہ کہ ایائی تحریکیں چل رہی تھیں، اخوان المسلمون تھے، جماعت اسلامی تھی، تحریک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان بن گیا تھا. تو یہ سارا دیکھ کے تو اس نے نظر آیا کہ جب یہ والا ویلفیئر سٹیٹ اگر ایک بھی بن گئی نا دنیا اس طرف آ جائے گی. تو بننے نہیں دی گئی، بنی بھی لیکن ختم کر دی، بننے نہیں دی گئی. تو اب یہاں سے انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ اسلام کے چہرے کو بدنما بنانا ہے. تو اس کے لیے جو ٹریڈیشنلسٹ تھے، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا ویسٹ میں، اب وہ مصیبت آ گئی ہے ان کے سر پہ کہ وہ قدامت پرست اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مسلمانوں میں سے جو قدامت پرست تھے نا ان کو انہوں نے ان کے منہ میں انہوں نے اسلامی نظام کا وہ جو ہے نا نعرہ ڈال دیا. تو پہلی تبدیلی ایران میں آئی تھی. اس ایران میں تبدیلی ہم تو خوش ہیں لیکن اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا تھا کہ ملیٹنٹ اسلام آن دا مارچ، بنیاد پرستی. تو یہ گویا دنیا کو ڈرایا جا رہا تھا، عوام کو ڈرایا جا رہا تھا کہ خطرناک قسم کا جو جبر آ رہا ہے تمہارے اوپر. انہوں نے جو کسر چھوڑی تھی نا کچھ، چونکہ ایران کی ایک بہت، ایران اور افغانستان کا آپ تقابل اس اعتبار سویلائزیشن کے اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ وہ تو ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں، پس ہزاروں سال کی. ایون اسلامی جو ہمارے وہ طریقے جنگ ہے یا اس پہ ایرانی اثرات تھے، حضور کے دور میں پڑھنا شروع ہو گئے تھے. تو یعنی مارکسزم تو آج کی شخصیت سمجھی جاتی ہے نا. تو ایران کے یہ 5ویں صدی میں ایران میں پیدا ہو گیا تھا جو مزدق تھا، تو وہ سارے تقریباً مارکسی نظریات اس دور میں اس نے پیش کر دیے تھے. تو ادھر اگر کوئی ایران نے کوئی کمی چھوڑی تھی تو وہ پھر افغانستان میں اسلامی جو شکل سامنے آئی نا اس نے وہ کسر پوری کر دی. تو دنیا میں اسلام کی ایک مکروہ تصویر جو ہے نا وہ پینٹ ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگلی صدی اسلام کی ہوگی کا راستہ روکنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. اس کے بعد 9/11 ہو گیا تو پھر ایک یلغار بھی آ گئی اور ہم نے بدلے میں مزید بم دھماکے شروع کر دیے. نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام اور دہشت گردی ایک عام آدمی کے ذہن میں ایکول ہو گئے. یہ پہلی دفعہ اصل میں یہ ایک صرف پاکستان کا چہرہ ہی نہیں بدلا نا، اسلام کے بارے میں تھوڑا تصور میں بھی فرق پڑا ہے. وہ پورا جو تصویر پینٹ کی گئی تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے. یہ جو پاکستان پہ بھی تو یہ لیبل لگاتے رہے، یہی لگا رہا نا. یہ ابھی ہماری امن پیس ایفرٹس کے نتیجے میں یہ ذرا تھوڑا فرق پڑا ہے نا، جو پاکستان کا ایک دوسرا چہرہ سامنے آیا. پھر لوگ آئے باہر سے، انہوں نے دیکھا کیونکہ یہاں کے بارے میں تو تصورات ہی کوئی اور دیے گئے تھے، تو وہ ایک فرق پڑنا شروع ہوا. تو میں وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی اسلامی ماڈل نہیں ہے، نہ ایرانی ماڈل کوئی اسلامی ماڈل ہے، نہ افغانی ماڈل کوئی ایرانی جو ہے نا وہ ماڈل ہے. اس کا ایک پوٹینشیل بھی ہوتا ہے نا، اس کا پوٹینشیل صرف پاکستان کے پاس ہے. ہماری سوسائٹی کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ ہم اس ماڈل پر نہیں جا سکتے.
لیکن کہیں نہ کہیں میں نے ایک دفعہ کہا تھا، ہاں، ویسے ہمیں تو فوج کی، میں نے کہا ضرورت بھی نہیں ہے افغانوں کے مقابلے، اگر یہ افغانی نظام پاکستان میں آ جائے اسے عورتیں بگا دیں گی، اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ طاقت سے کبھی آپ لوگوں کے اوپر کوئی نظام نہیں مسلط کر سکتے. فوج تو فوج نہیں مسلط کر سکتی، طالبان کیا مسلط کریں گے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ظاہر ہے جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر تو یہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت اٹھے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر اکثریت لے اور قانون سازی کرے اور اسلامی نظام نافذ کرے، اور تمام دینی جماعتیں میرا خیال ہے کہ گزشتہ 70 سال سے اسی نعرے کے تحت الیکشن میں حصہ ایک لیتی ہیں، اسلامائزیشن کا لیکن دینی عمل ہے، جماعتوں کو ووٹ ہی کوئی نہیں دیتا. ایک اسلامائزیشن کا عمل ہے. اگر اوپر سطح پہ پالیسی کی سطح پہ آپ طے کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، آپ کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل ہے، آپ کے پاس شریعت کورٹ موجود ہیں، آپ کا عدالتی نظام سارا قائم کر رہا ہے جو پابند ہے قرآن و سنت کے تابع رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے قانون سازی کرنے کا اور ان کا فیصلہ سازی کرنے کا. ٹھیک ہے، اصل میں ہم تو خود اس سے بائی پاس کر کے نظام چلانا چاہتے ہیں. صرف ایک ول پیدا ہو جائے نا تو کوئی اسلامی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، سارا سٹرکچر آپ کا موجود ہے پہلے ہی سے. آج جنرل عاصم منیر صاحب فیصلہ کر لیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا، میں یہ نہیں کہتا اگلے دن اسلام آ جائے گا، میں کہتا ہوں وہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ریسرچ ورک ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے سارا، انہوں نے مڑ کے کبھی دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ ہم نے یہ قانون بنانے بھی ہیں اور اس کی کوئی توجہ بھی دینی ہے اس کے اوپر. عدالتیں ہماری وہ مذاق اڑاتی ہیں، انہیں وہ جج ہی ایسے ہیں کہ جنہیں شریعت سے جو ہے نا بیر ہے خدا واسطے کا. لیکن آپ نے جو ہمارا جو نظام وضع ہوا ہے نا، اس کے اندر جو اسلامائزیشن ہوئی ہے، اس نے وہ پورا پلیٹ فارم جو ہے نا مہیا کر دیا ہے کہ آپ مقاصد وغیرہ میں اس کے بعد پھر وہ، یعنی آپ کی ریاست جو ہے نا وہ اپنے سسٹم کے اعتبار سے اسلامی ریاست ہے، صرف اس نے اس کو انیشیٹ کرنا ہے پروسیس کو، وہ نہیں کر رہی. جیسے کہ ہم نے سودی نظام کا پروسیس شروع کیا کہ آپ سارے بینک جو ہیں ان کو، ہاں وہ تو چلیں ایک اور علیحدہ ایشو ہے، کیونکہ اس میں میرا خیال مختلف ہے. اس لیے کہ بہرحال اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ وہ شریعت کورٹ نے پہلے اسے کہا، پھر سپریم کورٹ نے کر دیا، اپیلنٹ بینچ نے کر دیا، پھر وہ ریمانڈ ہو گیا پروین شرف صاحب کے دور میں، اب دوبارہ وہ موو ہو کے سپریم کورٹ کی اس میں چلا گیا ہوا ہے. لیکن یہ جائیں گے کدھر؟ یہ اسلامی بینکاری کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، اسلامی بینکاری، یہ ابھی شاید حکومت بھی اس طرف چلے جائے تو ساتھ ہی تہمت بھی اتر جائے گی کہ جناب وہ سود ختم کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے کسی حکم کی علت اور ایک ہوتی ہے اس حکم کی حکمت، یہ دو علیحدہ چیزیں. مثلا میں آپ کو اگر مثال سے سمجھاؤں تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ علت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ علت ہے کہ بھائی کیوں نماز قائم کرو، اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے کریں گے، یہ اس کے نص ہے. حکمت کیا ہے؟ لذکری، میری یاد کے لیے کرو. ٹھیک ہے، اب جو یہ فقہ ہوتی ہے نا، اس نے علت سے بحث کرنی ہوتی ہے، حکمت اس کا موضوع نہیں ہے. اب میں نے نماز پڑھ لی، میرے رجسٹر میں لکھا گیا اس نے نماز پڑھ لی، اوکے جناب یہ نمازی آدمی ہے. اب وہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا، اس سے فقہ کو کوئی غرض نہیں ہے. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ اب سود کے مسئلے پہ آ جائیں. ایک ہے اس کی علت، اب آپ ربا کو ڈیفائن کریں گے، آپ یہ کریں گے، وہ ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے، پھر اس کے ساتھ وہ نقد اور ادھار کے جو ہے نا وہ فرق کو لے کے آئیں گے وغیرہ 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 وغیرہ. تو آپ نے ایک اسلامی بینکنگ کا یہ پورا جو ہے نا وہ بنا لیا، کھڑا کر لیا. اچھا، حکمت کیا تھی اس سود کو ختم کرنے کی؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے امیروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتی رہے، ارتکاز دولت نہ ہو، وہ اس کی سرکولیشن جو ہے نا وہ نیچے تک ہو. وہ تو فوت ہو گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بالکل. تو اگر آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تقسیم دولت کا نظام، جب تک آپ اسے، میں یہ نہیں کہتا کہ مساویانہ کر دیں، سب کو برابر برابر دولت دے دیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلامی نظام ہے بھی نہیں، لیکن منصفانہ تو ہونا چاہیے. منصفانہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اپرچونٹیز تو سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. امیر کے بچے اور غریب کے بچے کو آگے بڑھنے کی اپرچونٹی ایک ملنی چاہیے. تو یہ نظام نہیں بن سکتا جب تک آپ ارتکاز دولت کا نظام کو ختم نہ کریں. تو یہ موجودہ اسلامی بینکاری جو ہے، جو بنائی ہے ہم نے، یہ ارتکاز دولت کو ختم نہیں کرے گی. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کوئی دوسری بنیادیں ہیں جن کے اوپر اسلامی بینکاری ہو تو وہ چلے گا، اس بنیادوں پر نہیں چلے گا. نمبر ایک یہ بات ہو گئی. اب ضمناً میں یہ بات بھی، ہمارے اصل سوال سے تو اس کا تعلق نہیں، ضمناً کہہ دیتا ہوں، ہماری معیشت کبھی نہیں سنبھلے گی، جتنی انویسٹمنٹ آ جائے، جو ہو جائے، نہیں سنبھلے گی.
کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ وجہ کیا میں آپ کو بتا دوں پہلے. ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب ہیں, کشمیر میں ہوتے ہیں, اور وہ ماہر معاشیات ہیں. ان کا ایک مضمون تھا اور میں نے بعد میں ان سے کنفرم بھی کیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو روزانہ کا خرچہ ہے نا 36 ارب روپے ہے ہماری ریاست پاکستان کا. تو جتنا تنخواہیں دینی ہوتی ہیں, جو اے سی ڈی سیوں کی عیاشیاں ہیں ساری, وہ جو کرپشن ہوتے ہیں سب ٹوٹل, جو اسلحہ خریدتے ہیں سب ملا کے 12 ارب روپے روزانہ خرچہ ہے. 12 ارب روپے روزانہ کا خرچہ ہے, اور 24 ارب روزانہ ہمیں سود کے کھاتے میں پے کرنا پڑتا ہے. اب آپ بتائیں مجھے کیسے آپ کی معیشت سمجھے گی؟ یعنی کہ ہم تو ادھار پہ ہی چل رہے ہیں. ادھار لینے بھی بڑے تم تراک سے جاتے ہیں. وہ اگلے ادھار کا سود دینے کے لیے مزید ادھار لینا پڑتا ہے. ادھار ادا کرنا بہت بات کی بات ہے, جو صرف اس کا سود ادا کرنا ہے وہ ہم اپنی جی ڈی پی سے نہیں ادا کر سکتے. اس کے لیے ہمیں مزید جو ہے نا وہ, اور میں اور آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. سب کو کرنی پڑے گی. جو مہنگائی, بجلی مہنگی ہوگی تو ہمیں کرنی پڑے گی. جو دیکھیں ایک یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں, کسی مل میں بنے ہیں, اس نے جو ہے نا وہ کہیں سے تو آخر پکڑے ہوں گے پیسے, تو وہ میں بھی پے کر رہا ہوں سود, انڈائریکٹلی میں بھی ادا کر رہا ہوں, آپ بھی ادا کر رہے ہیں, سب کوئی کر رہے ہیں. متقی سے متقی آدمی بھی کر رہے ہیں, کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. اب اس کا اوپر آپ اسلامی کا لیبل لگائیں نہ لگائیں, حکمت کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ہم جو کہتے ہیں نا کہ سادگی اختیار کر کے اپنے خرچے کم کریں, لیکن وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یعنی وہ دیکھیں, وہ تو اس 12 ارب میں کمی کر کے 8 ارب پہ آ جائیں گے نا. لیکن ہم نے سود تو دینا ہی دینا. سود تو پھر بھی دینا ہی دیں لیے ہوئے, وہ جب تک آپ رضوی صاحب والے فارمولے پہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سطح تک آتے آتے چلیں, ہم نے سفارتی کامیابیاں تو ماشاءاللہ سمیٹ لی, ہماری عزت بھی پوری دنیا میں ایک وقار اور نام بھی بلند ہوا, لیکن اب ہمیں انٹرنل ایشوز کے اوپر تو توجہ دینی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تو مضبوط کریں. اصل میں دیکھیں یہ چیز ہے نا, اب سارا کچھ ایک, یعنی اگر ہم یہ سمجھیں یہ ایک دم ہو جائے نا, راتوں رات ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ علیحدہ سے وے فارورڈ تو ہو نا. ہاں, تو یہ جو صرف ہمیں جو خوشی ہو رہی ہے نا آج کے دور میں, وہ یہ کہ جو ہمارا ایک ڈاؤن فال تھا ہر اعتبار سے تھا, تو کم از کم ایک اعتبار سے اس میں رکاوٹ آئی ہے, اور اس سے ہمیں یہ امید لگی ہے کہ یہ باقی چیزیں بھی ریورس ہوں گی. نہیں تو ہم نے مرنا ہی ہوتا تو وہ تو ہم مر چکے تھے, کیا باقی بچا تھا؟ دنیا ساری قبول کر چکے, ڈیفالٹ ہونا ہمارے اپنے لوگ مان چکے تھے, ٹینکوں میں تیل ہی نہیں تھا لڑنے کے لیے, یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, بتایا گیا ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب ذہن سازی ہو رہی تھی نا کہ ہم نے نہیں لڑنا, بس اب جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. تو وہاں سے اگر واپسی ہو گئی ہے تو اللہ سے امید ہے, یہ ادھر کوئی نظر کچھ نہیں آتا کہ یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں میں بھی بہتری ہوگی. اور یہ بات کرنے کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے بالکل کہ لوگوں تک باتیں پہنچتی ہیں, رائے عامہ بنتی ہے, اس سے ہی ایک جو ہے نا پریشر بنتا ہے. کہیں ہو سکتا ہے وہ آپ جیسے لوگوں کے ذریعے سے زیادہ بہتر جو ہے نا انفلوئنس کرنے والے لوگوں تک پہنچ جائیں, تو وہ ایک جو ہے نا ایک امید ہو سکتا ہے اسی سے کوئی چینج آنا شروع ہو جائے. لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو موجودہ دینی جماعتیں ہیں, دینی سیاسی جماعتیں, ایک عرصے سے وہ اس رول کو ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اسلام بصیرت سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن ناکام ہے. ان کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک, کیوں کامیاب نہیں ہو رہی؟ چہرے تو بدل جاتے ہیں کہ ایک امیر کی جگہ دوسرے آ گئے, لیکن بہرحال یہ ایک مشکل سوال ہے میرے لیے. لیکن یہ کہ یہ نہیں کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنی ہی برادری پہ تنقید کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ پہ ہی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارا جو دینی طبقہ جب پاکستان بنا تو ایک بہت سے لوگوں نے حمایت کی ہے پاکستان بننے کی. یہ الزام غلط ہے کہ دینی لوگ مخالف تھے. مولانا مودودی کے بارے میں کہا جاتا رہا, یہ ایک بہت محدود سے لوگ تھے جو مخالف تھے. نظریے کی جو کتابچہ لکھا دونوں نے لکھا, یہ بہت محدود لوگ تھے جو مخالف تھے. لیکن جو رویہ تھا نا, وہ ایک غیر جانبدار ہو جانا, غیر متعلق ہو جانا, یہ بالکل ایسے تھا کہ جیسے پہلے انگریز تھے تو اب کوئی اور غیر ہی آ گیا ہے, ہمارا ملک تو گویا ہے نہیں. یہ ایک عمومی ہمارا رویہ ہے. دیکھیں, یہ صرف دینی طبقے کا رویہ نہیں ہے, ہمارے شہریوں کا رویہ بھی ہے, جس کی وجہ سے ہم توڑ پھوڑ بھی کر لیتے ہیں, آگ بھی لگا لیتے ہیں. تو یہ ہماری سوچ انگریز کے دور میں چونکہ یہ بن گئی تھی کہ ملک انگریز کا ہے, ہم غلام ہیں, وہ اس سوچ سے ہم ابھی تک نکلے نہیں ہیں. نہ بلوچی نکلے, نہ پنجابی نکلے, نہ وہ جو ہے نا, وہ جب اس طرح کا مرحلہ آتا ہے نا, تو وہ ریاست کی چیزوں کی توڑ پھوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ گویا وہ ہماری ہے ہی نہیں. سرکاری چیزوں کے بارے میں ہمارا رویہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جو گویا ہماری نہیں ہے.
تو یہ ایک عمومی سوچ تھی اور یہی مذہبی طبقے کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے چلاؤ اپنا ملک. تو وہ ایک غیر متعلق ہو گئے. پہلا مسئلہ جو پیدا ہوا جس نے ان کا سیاست میں وہ کودے ہمارا دینی طبقہ، وہ قادیانیوں کا مسئلہ تھا. 1953 میں تحریک چلی. پھر اس کے بعد جو ہے نا جماعت اسلامی الیکشن میں آ گئی. تو جب وہ الیکشن میں آئی اسلام کے نام پر ووٹ دو، تو پھر جو سمجھتے تھے کہ اصل اسلام کا ٹھیکیدار تو ہم ہیں، تو انہوں کام کیوں پیچھے رہے. تو یہ ایک تفریق کا سبب پیدا ہو گیا نا یہاں سے. یعنی پہلے وہ جو ایک طاقت تھی نا، وہ اب اپنے اپنے پلیٹ فارمز پہ آ کے تو منتشر ہو گئی، متفرق ہو گئی، دینی تو طبقہ منتشر ہو، زور ٹوٹا. پھر ایک وقت تک ان کا رول جو رہا نا، وہ پاسکو کا رول رہا کہ ایک مذہبی پارٹی اگر ایک جماعت نے شامل کی تو دوسری مذہبی پارٹی کو دوسری جماعتیں، یعنی کوئی بنیادی رول نہیں رہا بلکہ پاسکو کا رول رہا، اتحادی رول رہا. تیسرا جو مرحلہ اسی بیچ میں ایک اور جو دور تھا گزرا، وہ ایک جو ہے نا پرو اسٹیبلشمنٹ انٹیٹی کا دور آ گیا، اور بلکہ ایک ڈسٹرکٹیو رول آ گیا کہ اگر آپ نے کسی حکومت کو گرانا ہے تو اس مذہبی طبقے کو چابی دینی ہے اور یہ سڑکوں پر آ جائے گا اور یہ حکومت کو گرانے کے لیے جواز مہیا ہو جائے گا. تو عوام اتنا شعور نہیں رکھتی ہوتی، لیکن وہ غیر شعوری طور پر چیزوں کو سمجھ جاتی ہے. آپ اگر انہیں آگے بٹھا کے پوچھیں گے انہیں کچھ نہیں آتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آخری بات ان کی بھی وہی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ ایک فطری انسان کو فطری طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈسکریڈٹ ہو گئی، رفتہ رفتہ ڈسکریڈٹ ہو گئی. جو 70 میں ان کی پوزیشن تھی وہ نہیں رہی. بیچ میں صرف ایک دور آیا ہے، پرویز مشرف صاحب نے جو الیکشن کروائے تھے ایم ایم اے کا. اس کا سبب جو ہے نا وہ افغانستان تھا. وہ جو ضرورت تھی شاید اس وقت، ضرورت ایک علیحدہ بات ہے. میں صرف وہ جو ایک ویو تھی نا اس کی وجہ بتا رہا ہوں، عوامی ویو بھی تھی. وہ یہ تھا کہ جی افغانستان میں جو ظلم ہوا ہے اس کا ایک ری ایکشن تھا. تو وہ گویا وہ غصہ نکالا گیا جو ہے نا دینی طبقے کو ووٹ دے کے. تو ساتھ ایک ضرورت بھی تھی، وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی اوپر سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنی، نہیں تو وہ آپ تقسیم کر کے ایم ایم اے بنایا نا، یہ تو پھر اوپر سے بنانا. آپ اسے تقسیم کر دیتے تو وہ سارا ووٹ ضائع ہو جانا تھا، باوجود اس کے کہ ووٹ بہت پڑا لیکن نشستیں اتنی نہیں آنی تھی. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. تو اس کے بعد 9/11 کے بعد اور اس اقتدار میں رہ کے تو جو کچھ کیا گیا اس دور میں، اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں عرض کروں گا کہ جو رہتی سہتی کریڈیبلٹی تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی. اور اب اسلام کو آپ تقریب کے لیے استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے، امریکہ اجازت نہیں دیتا تھا. لہٰذا اب اوپر سے ہو گیا جناب کیا کہتے ہیں اسے، جمہوریت والا، وہ میثاق جمہوریت لندن، جس کا مطلب تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاستدان ایک ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا مذہبی طبقہ اس میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ اب ان کے خلاف انہیں کھڑا کیا جائے. تو پھر وہ جو ہے نا نئی پارٹی بنائی گئی، پورا ایک پلان جو ہے نا وہ کیا گیا، خان صاحب کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور وہ کام جو پہلے مذہبی طبقہ کیا کرتا تھا وہ ان سے لیا گیا. اور چونکہ یہ ایک سیکولر فیس تھے اور چونکہ ایکسیپٹیبلٹی زیادہ تھی، تو ویسٹ میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی موجود تھی، لنکس بھی تھے، وہ اعلیٰ خاندانوں کے ساتھ تھے. تو وہ سارا کچھ مل کے تو یہ ان کے لیے ایک بہتر متبادل بن گئے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. نہیں تو لیکن وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے بہتر وہ کوئی آپشن نہیں تھا. پھر واپس اور جو توقعات ان سے باندھی گئی تھی وہ اب شہباز صاحب پوری کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح کر رہے ہیں، اور ان سے بہت بہتر طور پہ پوری. بہت چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. اور جو نیک تمنائیں اور توقعات ہیں اللہ کرے کہ پوری ہوں، اور ہم بھی پاکستان کو جو ہے وہ اس حالت میں دیکھیں اور اپنا جو سینہ چوڑا کر کے بیٹھیں. بہت شکریہ جی، دوبارہ ملیں گے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.